नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि जनरल आसिफ गफूर को DGISI बनाने का मामला क्या है। क्या वो अगले आर्मी चीफ भी बन सकते हैं? सीनियरिटी में उनका नंबर क्या है? अगले आर्मी चीफ की सीनियरिटी लिस्ट में यानी सीनियर 3 जनरल्स की फहरिस्त में कौन कौन शामिल होगा और जनरल फैज़ हमीद सीनियर 3 जनरल्स में से किस नंबर पर हैं। अगर आप इस खबर की तफसील जानना चाहते हैं और आने वाले दिनों में भी अहम मामलात से आगाह रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को नया DGISI बनाने का फैसला कर लिया गया है? क्या वो अगले आर्मी चीफ भी बन सकते हैं? और सीनियरिटी की जो फहरिस्त है वो फहरिस्त क्या है? आपको इस इशू के मुतल्लिक चंद अहम हकायक और दिलचस्प मालूमात से आगाह करते हैं ताकि आप खुद इस पूरे मामले को अच्छी तरह और आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले आपको बताएं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए GHQ से एक फ़ाइल वजारत दिफा में जाती है। इस फाइल में अमूमन 5 सीनियर 3 जनरल्स के नाम होते हैं। वजारत दिफा से ये फाइल वजीर आज़म ऑफिस तक पहुंचाई जाती है। इस फाइल में हर जनरल के मुतल्लिक हाजिर सर्विस आर्मी चीफ का इनपुट भी होता है, यानी उनकी राय भी शामिल होती है। वजीर आज़म के पास इस हवाले से सिविल ज़राए से भी कुछ रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। अब ये फाइल मिलने के बाद वजीर आज़म इन 5 सीनियर 3 जनरल में से एक को आर्मी चीफ तैनात करते हैं और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बना दिया जाता है। अब यहाँ अहम बात यह है कि ये ज़रूरी नहीं कि सबसे सीनियर जनरल को ही आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त वो सीनियरिटी में चौथे नंबर पर थे। इसी तरह जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ तैनात किया गया था तो वो भी सीनियरिटी लिस्ट में सीनियर 3 जनरल नहीं थे। पिछले 2 अशरों में सिर्फ जनरल कियानी ऐसे आर्मी चीफ हैं जो अपनी तैनाती के वक्त सबसे सीनियर जनरल थे। यहाँ अहम बात यह है कि पाक फौज में एक आम रवायत यह है कि जब कोई जनरल सुपरसीड हो जाएं तो वो रजाकाराना तौर पर खुद ही रिटायर हो जाते हैं। ये कानून के तहत तो लाजिम नहीं और ना ही उन पर किसी किस्म का कोई दबाव होता है, लेकिन ज़्यादातर जो जनरल्स हैं वो सुपरसीड होने के बाद रिटायरमेंट को ही तरजीह देते हैं। जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया था तो उस वक्त जनरल अशफाक नदीम सबसे सीनियर जनरल थे। वो उस वक्त मुल्तान के कोर कमांडर थे। सुपरसीड होने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। इसी तरह जनरल इकबाल रमदे बहावलपुर के कोर कमांडर थे और उन्होंने भी सुपरसीड होने के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। यहाँ इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया तो उस वक्त वो IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर काम कर रहे थे और जब जनरल राहील शरीफ को आर्मी चीफ बनाया गया तो वो भी IG ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन के ओहदे पर ही फाइज थे। बहरहाल वापस आते हैं इस मामले पर कि क्या जनरल आसिफ गफूर को DGISI बनाने का फैसला कर लिया गया है और अगले आर्मी चीफ के लिए सीनियरिटी लिस्ट क्या है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि हाल ही में जो जनरल रिटायर हुए हैं
ان میں جنرل ہمایوں عزیز، جنرل نعیم اشرف، جنرل شیر افغن، جنرل قاضی محمد اکرام، جنرل بلال اکبر اور جنرل محمد افضل شامل ہیں۔ اس کے بعد صرف پروموشنز ہی نہیں ہوئی بلکہ کچھ اہم کور کمانڈرز بھی تبدیل کیے گئے۔ ان تبدیلیوں اور پوسٹنگز کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور انہی تفصیلات کی روشنی میں جنرل آصف غفور اور ممکنہ نئے آرمی چیف کے معاملے پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو پہلے آپ کو آگاہ کریں کہ نئی پوسٹنگز کے تحت لاہور کور کمانڈر کو تبدیل کیا گیا۔ اس عہدے پر جنرل ماجد احسان تعینات تھے۔ ان کا تعلق 74ویں پی ایم اے لانگ کورس پنجاب ریجمنٹ سے ہے۔ وہ اکتوبر 2021 میں ریٹائر ہوں گے۔ ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالعزیز کو کور کمانڈر لاہور تعینات کیا گیا۔ تبدیل کیے گئے جنرل ماجد احسان کو آئی جی آرمز کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ اس کے علاوہ بہاولپور کے کور کمانڈر جنرل سید محمد عدنان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل خالد ضیاء کو بہاولپور کا نیا کور کمانڈر بنایا گیا۔ اس سے پہلے وہ آئی جی آرمز کے عہدے پر تعینات تھے۔ تبدیل کیے جانے والے کور کمانڈر جنرل سید محمد عدنان کو اب آئی جی ٹریننگ اینڈ ایویلویشن کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد وسیم اشرف کو دسمبر میں ریٹائر ہونے والے لیفٹیننٹ جنرل نعیم اشرف کی جگہ کور کمانڈر ملتان بنایا گیا۔ کراچی کور کی بات کریں تو حال ہی میں ریٹائر ہونے والے جنرل ہمایوں عزیز کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو کور کمانڈر تعینات کیا گیا۔ ان کے علاوہ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کو آئی جی کمیونیکیشن اینڈ آئی ٹی کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ ان تبدیلیوں اور پروموشنز کے تناظر میں اگلے آرمی چیف کے لیے سینئر ترین جنرلز کون ہوں گے۔ پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ اس سال بھی یعنی 2021 میں بھی کچھ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے آرمی چیف کے لیے جو سینیارٹی کی فہرست ہے وہ کافی واضح ہو جائے گی۔ اس سال ریٹائر ہونے والے جنرلز میں ایک نام جنرل اظہر صالح عباسی کا ہے۔ ان کا تعلق 74ویں پی ایم اے لانگ کورس سے ہے۔ وہ اپریل 2021 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اس سال ریٹائر ہونے والوں میں دوسرا نام جنرل ماجد احسان کا ہے۔ وہ اکتوبر 2021 میں ریٹائر ہوں گے۔ ان جنرلز میں تیسرا نام جنرل عامر عباسی کا ہے۔ جنرل عامر عباسی کا تعلق 74ویں پی ایم اے لانگ کورس فرنٹیئر فورس سے ہے۔ وہ بھی اکتوبر 2021 میں یعنی اس سال اکتوبر میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان جنرلز میں چوتھا نام جنرل حمود الزماں کا ہے۔ ان کا تعلق 74ویں پی ایم اے لانگ کورس ہے اور وہ بھی اکتوبر 2021 میں ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب ان ریٹائرمنٹس کے بعد نومبر 2022 میں کون سے لیفٹیننٹ جنرلز سب سے زیادہ سینئر ہوں گے، کیونکہ نومبر 2022 میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوسری مدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس وقت نئے آرمی چیف اور نئے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کی تعیناتی ہوگی۔ اب نومبر 2022 میں جو جنرل سب سے سینئر ہوں گے ان میں ایک نام جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ہوگا۔ انہیں نومبر 2019 میں چیف آف جنرل سٹاف تعینات کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اسی فہرست میں جنرل اظہر عباس کا نام بھی شامل ہوگا۔ انہیں ستمبر 2019 میں کور کمانڈر راولپنڈی بنایا گیا تھا۔ نومبر 2022 میں سینئر ترین جنرلز کی فہرست میں جنرل نعمان محمود کا نام بھی شامل ہوگا۔ انہیں دسمبر 2019 میں کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا تھا۔ اب یہاں
اہم ترین بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کا نام بھی 2022 میں سب سے سینئر جو 4 جنرلز ہوں گے ان میں شامل ہوگا۔ اور اب بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کے معاملے پر۔ تو آپ کو بتائیں کہ وہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ اور انڈونیشیا کے گریجویٹ ہیں۔ ان کی میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی تو ہوئی، لیکن نومبر 2022 میں جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہوگی تو اس وقت وہ سینئر ترین جنرلز کی فہرست میں شامل نہیں ہوں گے۔ اب کچھ حلقوں کی جانب سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جنرل جنرل آصف غفور کو ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل فیض حمید، انہوں نے اب تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی، اس لیے بہت ممکن ہے کہ انہیں کسی اہم کور کی کمانڈ دی جائے اور یوں ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر ایک نئی تعیناتی ہوگی۔ اسی پس منظر میں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا نام لیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا جنرل باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کلوز ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔